اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جی کہ فرمائیے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے پر انگلی اٹھاتے ہیں، کچھ اشکال کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صحابہ کرام کی جماعت ایک عظمت و معزز جماعت ہے، اور اس جماعت کے تعلق سے کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، جی جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی عظمت کو خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ جی 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 اور یہ سب جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے آج کے دور کے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے یہ اپنی آخرت کی فکر کریں، بے شک۔ کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے فقہا گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، ان حضرات نے کبھی اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ جس میں کسی صحابی رسول کی توہین ہو۔ مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، یزید کو برا کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو نہ کرنا چاہیے۔ بے شک جی۔ اگر کوئی بات ایسی نظر آتی ہے، اگر کسی کی اولاد خراب نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ والد بھی خراب ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نافرمان نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی نبوت پہ کوئی آنچ آئے گی، یا آپ کے مقام کے اندر کمی آئے گی، یا آپ کی نبوت سے آپ کو ہٹا دیا گیا، یا آپ کی نبوت ختم کر دی گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دی، بات نہیں مانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت خطرے میں نہیں۔ ہم ان حضرات سے جو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسی روایات لے کر آتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، اور لا کر کہتے ہیں دیکھو انہوں نے یہ بات آئی ہے، یہ بات آئی ہے۔ صحابہ کا معاملہ ہے، قرآن نے واضح کر دیا۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ خود فیصلے کر رہا ہے، تو پھر ہمیں فیصلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، یا ہم جنت یا جہنم کے ٹھیکیدار بن جائیں، جس کو چاہیں جہنمی بنا دیں، جس کو چاہیں جنتی بنا دیں۔ جو ہمارے نزدیک اصول و قوانین ہیں جن کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ ہم اپنی نسلوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنی بستیوں کو دیکھیں کہ 100% نمازی ہیں کہ نہیں ہیں، 100% دیندار ہیں کہ نہیں ہیں۔ کوئی کسی کا بھی نقش قدم تو اختیار کر لے۔ ارے بھائی، کوئی حضرت علی کے نقش قدم کو اختیار کر کے دکھائے، امیر معاویہ کے دکھائے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کے نقش قدم پہ چل کر دکھائے، جن کی نہ تہجد قضا ہوئی ہے اور نہ کبھی ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، نہ ان کے فرائض ان سے چھوٹے ہیں، بلکہ ان کے اہتمام کا تو حال یہ ہے کہ سنتوں پر، آقا کے طریقے پہ چلنے کا، کہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے لوگ اور زندہ کرنے والے لوگ، اور جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا تعارف ہوا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی صلاحیت دے دی ہے خطابت کی، یا علم کی کچھ صلاحیت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں اٹھائیں اور اس کے بارے میں سب کچھ کہتے چلے جائیں، بلکہ اپنی فکر کریں اور اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال کے بارے میں اپنے عیب دیکھیں کہ ہم سے بھی کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کل قیامت میں پکڑ آ جائے گی۔ تو اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک فیصلے کرنے والا ہے، ہم اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو گالی دیں گے تو ہمارے نام اعمال کے اندر ایک گناہ ضرور لکھا جائے گا گالی دینے کا۔ تو اس لیے ہمارا ان حضرات سے یہ کہنا ہے کہ وہ حضرات ان چیزوں سے بچیں، جو حضرات جو ہے غلو کرنے لگے ہیں اور عظمت صحابہ پہ انگشت نمائی کرنے لگے ہیں اور طرح طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اگر 4 لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو لا کر بیچ میں پھر ان کی خامی نکالی جائے، پھر جو صحابہ کو لایا جائے ان کی خامی نکالی جائے۔ یہ طریقہ اور یہ نہج اختیار کرنا انتہائی غلط ہے۔ قرآن کی آیات پہ نظر رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بہت سی ساری سیاسی ستہ سے موجود ہیں، اور قرآن کی آیات اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون، پوری سیرت صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ سیرت کس کا نام ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ ہیں،
جب بھی سیرت کا تذکرہ ہوگا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے صحابہ ان کے ساتھ شریک ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے ان حضرات سے جو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے، وہ اپنی زبان کو لگام دیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، تاکہ کل قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی ہم سے خطا ہو جائے اور جہنم کے ہم حقدار بن جائیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور تمام صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا